رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ساتھ ساتھ جو ہے ساتواں کام جو میں آپ کو نصیحت کروں گا، علم خوب حاصل کرو، ہر نفع بخش علم حاصل کرو. علم سمندر ہے، تم اس کے تیراک ہو. نہ صرف تم تیراک ہو، تم سوئمر نہیں ہو، تم ڈیپ ڈائیورس ہو اس علم کے اندر، تم اس کی گہرائیوں میں اترتے ہو. تم نے لوگوں کو علم حاصل کیسا کیا تھا سکھایا، تم نے لوگوں کو ریشنل تھنکنگ بتائی کیا ہوتی ہے، تم نے لوگوں کو الہامی علم قرآن و سنت سے انسانیت کو واقف کرایا. ٹھیک ہے، ایمان ہونے والے تم وہ لوگ ہو جنہوں نے لوگوں کو، جب پورے دنیا میں اندھیار تھا، جس کو بولتے ڈارک ایجز تھے. ڈارک ایجز ہمارے نہیں تھے، یہ ڈارک ایجز کس کے تھے؟ یہ یوروپینس کے تھے. وہ ہمارا گولڈن ایج تھا، دا گولڈن ایج آف اسلام، وہ چل رہا تھا. دنیا کو ہم نے دیا، دنیا کو دکھایا کیا ہوتا ہے. اب وقت نہیں ہے، پڑھو کبھی، جانو تو صحیح کہ تمہارا ماضی کیا تھا، تم کون تھے، تم نے کیا کیا. ابن ندیم نام کے ایک شخص تھے، الاندلس کے اندر، اسپین میں رہتے تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الفہرست. ابن ندیم نے ایک کتاب لکھی تھی الفہرست. کیا کیا تھا؟ ان کے زمانے میں علماء نے جو جو کام کیے تھے اسلامک اس کے اندر اور دنیاوی علوم کے اندر، اس کی خالی فہرست بنائی تھی. کئی ہزار صفحات کی وہ کتاب ہے الفہرست. صرف انہوں نے لکھا تھا. کتاب کا نام، آتھر کا نام، کتاب کا نام، آتھر کا نام. پورا یورپ ان کتابوں کو تلاش کرتا ہے اس آتھر کے نام سے جو ابن ندیم کی فہرست ہے. یہ آج بھی موجود ہے اسپین کے اندر، اور لوگ اس پر ریسرچ کی جا رہی ہے کہ کتابیں کہاں موجود ہے ابن ندیم کی الفہرست. اور اس سے نئی نئی کتابیں مل رہی ہیں، نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں. ہم جو تحقیقات دیکھ رہے ہیں، جدید تحقیقات ہو رہی ہیں نا. آپ نے اگر دیکھا ہوگا حمام بن منبہ رحمہ اللہ، یہ ایک تابعی تھے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی تھی، صحیفہ حمام بن منبہ. 136 روایتیں اس میں تھیں. الفہرست کے اندر اس کا نام تھا، لیکن یہ کتاب کبھی ملی نہیں. کہاں تھی؟ روایتوں میں آتا تھا امام بخاری نے پوری کی پوری 136 حدیثیں اپنی بخاری میں لکھ لی تھی. انہوں نے ڈائریکٹ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت لکھی. آپ کو معلوم، محمد شاکر رحمہ اللہ کو یہ کتاب جو ہے برلن کی جو ہے میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے اندر ملی، جرمنی کے اندر. اور 135 روایتیں جو کہ تو اس میں تھی جو امام بخاری نے پوری نقل کی اپنی بخاری کے اندر. کتاب مل گئی، الفہرست کی وجہ سے ملی. ڈھونڈ رہے تو وہاں موجود ہے، یوروپین لائبریریز موجود ہے. آپ کو بتایا برمنگھم کے اندر سب سے قدیم قرآن کا نسخہ ملا، سب سے قدیم. بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے کچھ سال بعد، 1 یا 2 سال بعد، خلفاء راشدین کا نہیں، وہ تو ابھی موجود ہے. 3 نسخے موجود ہیں. یہ اس سے پہلے کا جو کسی صحابی کی پرائیویٹ لائبریری کا حصہ تھا، وہ نسخہ ملا ہے. جائیے برمنگھم قرآن بول کے دیکھیے ریسرچ. تو دنیا آپ کی فہرست پر کام کر رہی ہے، اور آج ہم کو تو کتاب میں انعام نہیں معلوم. مطلب لوگ تلاش کر رہے ہیں کہاں ابن ندیم نے جو فہرست لکھی کتابیں کہاں ہیں. بھائی یہ ذخیرہ ہے، گولڈن ایج ہے، گولڈن ریسورس ہے. یہ محنت انہوں نے کر چکی ہے. سبحان اللہ، ایک سے ایک ریسرچ، مطلب تعجب کریں گے آپ. علم حاصل کرو. تم علم کے میدان میں تیراک نہیں ہو، سوئمر نہیں ہو، تم ڈائیورس ہو، ڈیپ ڈائیونگ کرتے ہو. تم دیکھیے سمندر علم ہے، سمجھ لیجئے. تو کچھ لوگ سمندر کے اطراف میں چلتے پھرتے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہوا کا، ریت کا. کچھ لوگ سمندر کے اندر تیر کر فائدہ اٹھاتے ہیں، ہے نا. کچھ لوگ سمندر میں غوطے لگا کے فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ لوگ سمندروں کی گہرائی میں جا کر ہیرے جواہرات اور موتی نکال کر لاتے ہیں. تو علم، تم وہ تیراک. ایک مچھلی کو جیسا تیرنا سکھانا نہیں پڑتا ہے، ایک مسلمان کو علم کی اہمیت نہیں بتانا پڑنا چاہیے. یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہماری خصوصیت ہے، یہ ہماری علم پہچان ہے. ہم جہالت سے کوسوں دور رہنے والی قوم ہے. کیا ہو گیا آج؟ کہاں علم؟ لوگ سوال کر رہے ہیں کہاں علم؟ علم تو بہت دور کی بات ہے. تم تو اپنی دھارمک کتاب، مذہبی کتاب ہی نہیں پڑھتے ہو تو علم کہاں سے حاصل کریں گے دیگر؟ آپ علم کا حال دیکھیے. ایسے کتنے نوجوان ہیں جو میری بات سن رہے ہیں، کئی لوگ ہیں ماشاء اللہ. مطلب یہاں جو میرے لیکچر لوگ سننے آئے ہیں، اکثر لوگوں کے اب تک سر اور داڑھی میں ایک بھی سفید بال نہیں دیکھ رہا ہوں میں. اکثر لوگوں کتنی کتابیں اپنے لائف میں آپ نے پڑھی، یا پچھلے مہینے کتنی کتاب پڑھی، یا پچھلے 1 سال میں آپ نے کتنی کتابیں پڑھی؟ میں جسٹ سوال کر رہا ہوں. جاپان کا ایک بچہ ہر سال 20 کتابیں پڑھتا ہے کم از کم.
20 بکس پڑھتا ہے منیمم، مطلب ایک مہینے میں ایک کتاب سے زیادہ پڑھتا ہے. آپ نے کتنی کتابیں پڑھی اب تک؟ کتنا بڑا مجموعہ ہے؟ کون بتا سکتا ہے کہ میں نے پچھلے مہینے ایک کتاب پڑھی؟ ہاں میں یہ بول سکتا ہوں پچھلے مہینے ایک کتاب کا ایک صفحہ پڑھنے کی میں نے کوشش کی. ایسے لوگ بہت ملیں گے ہمارے پاس. میں پڑھی بول رہا ہوں، یہ لگاؤ علم سے، نہ دین نہ دنیا کہیں بھی نہیں ہے. بتائیے نا کوئی ایک کتاب، جیسے میں نے یہ کتاب پڑھی بھائی ایک پچھلے سال میں کتاب بول رہا ہوں، میں قرآن نہیں بول رہا ہوں، حدیث کی کتاب نہیں بول رہا ہوں، اینی تھنگ، ناول، میگزین، شمارہ، ایسی کوئی کتاب پڑھی ہے کبھی؟ کہیں ایسی کتاب رکھی ہوئی تو اس کو بازو رکھ کے کچھ اور، کیونکہ میں پڑھتا نہیں، میں دیکھتا اور سنتا ہوں بھائی. ماڈرن ایج کا آدمی، دیکھتا اور سنتا ہوں. دلیل آج بھی کتاب ہی ہے، معلوم ہے؟ دلیل آج بھی کتاب ہی ہے. لیکن تو آپ کو کتاب کے پاس جانا ہی ہے. تو پڑھنے کی اتنی شدید کمی ہے. چونکہ میں ایجوکیشنس پہ بھی لیکچر دیتا ہوں، ٹیچرس ٹریننگ پروگرامس بھی کرتا ہوں. سچر کمیٹی کی رپورٹ اگر آپ کو بتاؤں تو 4%، 2 سے 3% بچے پوسٹ گریجویشن سے اوپر پڑھتے ہیں. 4 سے 5% بچے گریجویشن لیول تک مسلمان پڑھتے ہیں. بس یہ فگر ہے آپ کی. ریسرچ ٹیچرس میں تو 1% بھی نہیں ہے. آپ ریسرچ وغیرہ میں تو 1% بھی نہیں. آپ ایک مسلم اکثریت علاقے میں رہتے ہیں، آپ کے پاس پولیس اکیڈمی ہے، کتنے لوگ ہیں وہاں جو پولیس کے اندر بھرتی ہو رہے ہیں مسلمانی شہر سے؟ مجھے بتائیے نا، کچھ کاؤنٹنگ بتائیے، کچھ دیجیے نا ایک ایگزامپل کی ماشاء اللہ یہاں ہم اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ پولیس میں بھی نہیں ہوں گے، کوئی اتنے مجمے میں کچھ اکا دکا شاید مشکل سے ہوں گا. کیوں نہیں آپ وہاں؟ جوڈیشری لیجسلیشن وغیرہ چھوڑ دیجیے، وہ تو الیکشن جیت کے جانا پڑتا، لمبا کام ہے. باقی بہت ساری پوزیشنز ہیں نا، ملٹری، پیرا ملٹری، آرم فورسز کے اندر جتنے ہیں، جو پانی کے ہیں، ہوا کے ہیں، زمین کے ہیں، ایئر فورس، نیوی، کہاں ہیں؟ کہاں ہو تم؟ باقی دیگر دنیا کے شعبے، نیشنل اسٹاک ایکسچینج جو بامبے اسٹاک ایکسچینج کے اندر NSE اور BSE کے اندر 1% بھی مسلم کمپنیاں لسٹڈ نہیں ہیں. 6000 کمپنی لسٹڈ ہے ٹوٹل، 1% کمپنی مسلم نہیں ہے. تو یہ اکنامی میں تمہارا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کو. پھر بول رہے لوگ ہم کو عزت کیوں نہیں دے رہے، مقام کیوں نہیں دے رہے؟ چونکہ اب مقام عزت ہم نے کھو دی. ہم نے دنیا کو اگر دیکھا جائے تو 2-3 چیزیں ہی دی. ایک شیرخرما دیا ویج فوڈ کے اندر، سیوی ڈال کے پیو، مغزیت ڈال کے پیو دودھ کے اندر. ویج فوڈ میں ایک شیرخرما دیا. نان ویج کے اندر ایک بریانی دی ہے، وہ بھی کاپی پیسٹ ہے. بریانی کو ہماری ایجاد تو نہیں، کہاں سے لائے؟ فارسیوں سے. بریانی جو ہے ایکچوئل پرشین ڈش ہے، انڈین نہیں ہے، وہاں سے یہاں آئی پھر. تو ایک بریانی دی، اور کپڑوں کے اندر ایک شیروانی دی آپ نے. اس کے علاوہ کنٹریبیوشن بتائیے نا. گاڑی میں یہ دی، انوویشن میں دیا، ٹیکنالوجی کے اندر یہ، فون میں یہ دیا، یہ سافٹ ویئر کے اندر یہ دیا. وہ بتائے بھائی، دنیا وہ دیکھتی ہے. کنزیومرز کو نہیں دیکھتی ہے دنیا. کنزیوم کرنے والے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کنزیومر استعمال کرنے والے لوگ. دیا کیا وہ سوال ہے نا. علم میں آگے جاؤں گے تو دوں گے، ابھی علم میں نہیں ہے. چلو میں ایک سوال کرتا ہوں، بہت عام سوال ہے، برا مت لگنے دو. کوئی ایک ایسا مسلم برانڈ مجھے بتائیے جس کو آپ پہننا، اوڑھنا، لگانا، چپکانا، رکھنا، استعمال کرنا پسند کرتے ہو. ایک مسلم برانڈ، فون میں ہو سکتا ہے، چشموں میں ہو سکتا ہے، گاڑی میں ہو سکتا ہے، کپڑوں میں ہو سکتا ہے، گھڑیوں میں ہو سکتا ہے، کسی بھی جوتوں میں ہو سکتا ہے. ایک مسلم برانڈ جو آپ کے پاس ہے، آپ بتا سکتے ہیں میں اس کو پسند کرتا ہوں، یہ ہمارا فون مسلم کنٹری میں ڈیولپ کیا گیا. ایک بات پوچھا، ایک سنگل برانڈ بول رہا ہوں میں، جو آپ یہ کہیں گے یہ برانڈ میں پہنتا ہوں جو مسلم برانڈ ہے. چلیے بتائیے نا، کسی فیلڈ میں بول رہا ہوں. کوئی جوتوں کی کمپنی ہو سکتی، کوئی موبائل کمپنی، کوئی گاڑی کی کمپنی ہو سکتی. کچھ ادنا سے ادنا بتائیے، بتاؤ نا. یہ ریپرزنٹیشن ہے تمہارا دنیا کو. اور پھر کیا بول رہے ہیں آپ؟ میاں بھائی سے آگے کوئی نہیں، میاں بھائی نے دنیا کو سب کچھ دیا. قومیں دنیا کی تم نے کیا دیا اس سے تم کو نہیں پہچانتی ہے، تمہاری آج کی حالت سے تم کو پہچانتی ہے. بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا، ان کی بیٹی کے ساتھ انگون کے اندر بند کر دیا گیا. دودھ والا آ کے روز دودھ دیتا تھا، پیسے دینے میں لیٹ ہو گئے، دودھ والے نے دودھ دینا بند کر دیا. تو بیٹی نے کہا ابا میں ان کو جا کے کہتی ہوں کہ میرا باپ بہادر شاہ ظفر ہے، یہ سلطان ہند تھا، یہاں لا کر قید کر دیا گیا. تو بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ بیٹی یہ بات اس کو مت کہنا، لوگ ہماری یہ حالت دیکھ کر کبھی یقین نہیں کریں گے کہ میں کبھی سلطان ہند تھا. لوگ آج دیکھتے ہیں نا، آج جو گزرا وہ نہیں دیکھتے نا. تو نواب ہوں گے آپ، گیا وہ معاملہ. آج غلام کی حیثیت بھی نہیں آپ کی. سن لو یہ میری بات، غلام کی حیثیت بھی نہیں تمہاری. کنزیومر ہیں ہم، صرف دینے والے نہیں ہیں کچھ بھی. کنزیومر سے کچھ نہیں ہوتا، بینیفیشریز ہیں ہم، بینیفیکٹرس نہیں ہیں. مطلب دینے والا ہاتھ نہیں ہے، لینے والا ہاتھ ہے. بینیفیشری لینے والے کو بولتے ہیں، بھیک منگوں کو بولتے ہیں. بتاؤ کہاں ہے یہ تم؟ تو BSc NSc اکنامیکل بتا دیا، 1% کمپنیاں بھی آپ کے نہیں ہیں. کیا چاہیے اس کو؟ آپ
روپیہ مال دولت، وہ زمین جائیداد ہے. کیسی زمین جائیداد والو ہم تو اپنے دادا کے پلاٹوں کو زمین جائیداد کو آج تک بیچ بیچ کے تم لوگ کھا رہے ہو. خود نے کیا کمایا مجھے وہ سوال ہے میرا، بتاؤ. ایک دکان تھی اس کو بیچ کے 4 بھائیوں نے 4 پلاٹ لے لیے. تم نے کیا کمایا پوچھ رہا ہوں میں، تم نے کیا دیا اس کو؟ صرف وراثتوں پہ کھا رہے ہیں. سونا اور زمینیں خریدتے ہو. ڈیولپمنٹ کے ڈسکوری، انوینشن، ٹیکنالوجی کے نام پہ کچھ نہیں ہمارے پاس. پھر بول رہے ہیں کہ ہمارا یہ تھا، ہمارا وہ تھا، ماضی یہ تھا، ہم یہاں کے حکمران تھے، فلاں تھے. جنہوں نے جو کوششیں کی اللہ نے ان کو اس کا بدلہ دیا. ان کے وجہ سے کچھ زمانے شاید حالات چل گئے، اب نہیں چلنے والے، اب نہیں چلنے والے. اور آپ لوگ بہت بڑا ذمہ رکھتے والا، چونکہ آپ حیدرآباد کے لوگ ہیں، میٹرو سٹی میں رہنے والے ہیں. آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کیسا رہا جاتا ہے، کیسا پھرا جاتا ہے، کیسا چلا جاتا ہے نا. اور ایک عجیب چیز کیا ہے معلوم، مطلب قصے کہانیوں میں چل رہا ہے، ایسا تھا، ویسا ہو رہا تھا، فلاں ہو رہا تھا. لوگوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگ یہ سب چیزیں لینا نہیں چاہتے آپ سے. دینے والی چیزیں دو. ایک مثال دوں گا بات سمجھنے کے لیے. ایک بات کہوں گا، جب تک تم لوگوں کی ضرورت نہیں بنو گے لوگ تمہاری ضرورت رہیں گے. اور جب تم لوگوں کی ضرورت بن جاؤ گے تمہیں لوگوں کی ضرورت نہیں رہیں گی. ابھی ہم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم کو لوگوں کی ضرورت ہے. ہم کو مائنورٹی اسکیم دے دو، ہم کو ریزرویشن دے دو، ہم کو پھلا دے دو. 75 سال پہلے پورا ملک جس کا تھا وہ 75 ایئرز بعد ریزرویشن کی بات کریں. 5%، 2%، 4%، 8%، یہ بات ہو رہی ہے. سٹیشن دیے جا رہے تھے. پچھلی حکومت نے مدراس میں دیا تھا ہم کو ریزرویشن. اس میں دور میں شولاپور کے اندر مہاراشٹر میں انگریزوں نے ہم کو حکومت دیا تھا، مراٹھوں نے. ختم کرو نا اس کو. دینے والے بن جاؤ، لوگ آئیں گے آپ کے پاس. لوگوں نے یہ کہنا مسلمان علاقوں میں سب سے اچھا علم و تعلیم حاصل ہو سکتی ہے، جانا تو پڑے گا وہیں. سیکھنا ہے تو مسلمانوں کے پاس دروازوں پہ کھڑے ہوں گا، یہ بتا سکتے ٹیکنالوجی اور سائنس کیا ہے. یہ مسلمان ہیں بھوکے اور ننگے رہتے ہیں لیکن علم میں ان کا کوئی ہاتھ پکڑ نہیں سکتا. یہ وہ مسلمان ہیں جن کی مائیں ان سے کہتی ہے تیرے تعلیم کے لیے میں اپنے کڑے بھیج دوں گی، شادی کے لیے نہیں، تیرے فارن ٹرپ کے لیے نہیں. تو 10 سال تک ایجوکیشن کے بعد خالی انتظار کر کے تیرے لائق تجھے جاب ملے تو یہ سب سے بڑا گدھا اس دنیا کا. تو اس کی ماں بولی میں تیرے زیور نہیں. وہ ماں جو کہے کہ کنگن تیری تعلیم کے لیے دین اور دنیا تو حاصل کرے، یہ جائیداد قربان تمہارے بچوں اس لیے کہ تم دین میں اور دنیا میں آگے بڑھو. علم کے ہر شہرا پر تمہارا نام لکھا ہو کہ یہ مسلمان ہے. عبداللہ اور عبد الرحمن سجی ہر در یہ پڑھنے میں آگے قوم ہے. پھر تم غربت میں بھی رہو گے نا، لوگ تمہارے اطراف گھومیں گے سر، چونکہ تم چلتے پھرتے ان کے بنا. ابھی دیکھو جہالت کے کیا بولیں گے. یہ ڈگریوں کو آپ ڈگری مانتے ہیں جس کے اندر صرف چٹھیاں مارتے ہیں، یہ ڈگریاں ہیں. 3 سال گریجویشن میں جا کر خالی دماغ ہی واپس آتا ہمارا بچہ. ایم ٹی مائنڈیڈ جاتا اور ایم ٹی مائنڈیڈ اور ایم ٹی ہینڈیڈ ہی واپس آتا. پھر اس کے بعد ڈپلیکیٹ ڈگریوں کا کمال، اس کے بعد جھوٹے سرٹیفکیٹس کا کمال، اس کے بعد پھلاں کا کمال، اس کے بعد وسیلوں کا کمال، اس کے بعد ایک سڑی ہوئی جاب لے لیتا ہے. وہ بھی 10 سال انتظار کرنے کے بعد، چونکہ 5,000 10,000 کی جاب اس کے لائق نہیں ہے. وہ انتظار کر رہا ہے 50,000 کی سیدھے جاب اس کو اس کے پلیٹ میں سجی ہوئی آ جانا. کئی دیکھو نوجوان ایسی زندگی برباد کریں نا. 5 سال پہلے ایم بی او آج تک بیٹھا ہوا ہے، لائق جاب نہیں مل رہی میری. اس سے زیادہ نالائق کوئی دنیا میں آدمی نہیں ہو سکتا. نکل. عبد الرحمن ابن عوف انتظار نہیں کی کہ وہ مکہ میں بہت مالدار آدمی تھا، اب مدینے میں غریبی زندگی نہیں گزار سکتا، میں انتظار کروں گا اللہ کے فضل کا تاکہ میرے پہ آئے. وہ فضل ڈھونڈنے نکل گئے. انتظار نہیں کیا کہ فضل آئیں گا، ڈھونڈنے نکل گئے. سیکنڈ ڈے گئے، مکہ پہنچے، حصے داری باندھی گئی، مواقعات ہوئی. ان کے جس سے پارٹنرشپ تھی اس نے کہا میں آپ کو آدھا زمین جائیداد دھن دولت دیتا ہوں. کہاں؟ جزاک اللہ. بازار کا راستہ کہاں ہے؟ بازار کا راستہ بتا دیا. فرسٹ ڈے واپس آئے اور پنیر اور کھجور اپنے اس دن کے کھانے کا انتظام کر لیا. رکے نہیں ہو کہ میں تو مکہ کا سیٹ ہوں کیسے کام کروں گا. نہیں، یہ ہوتا ہے فضل تلاش کرنا ہے. فضل تم کو تلاش نہیں کریں گے. علم 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 حاصل کرو. جو ذمہ دار بیٹھے ہیں، والدین بھی سنتے میری بات کرو، بچوں کو علم میں آگے بڑھاؤ، پڑھاؤ لکھاؤ، دین دنیا خوب آگے بڑھو، خوب آگے بڑھو. لوگوں کی ضرورت بن جاؤ، ضرورت بن جاؤ. میں آپ کو اتنے تجربات، اتنے انکشافات، اتنے انوینشنز، اتنے ڈسکوریز، اتنی مسلمانوں کی دین دنیا میں بتا سکتا ہوں، لیکن کروں گا کیا بتا کے؟ قصہ سنا کہ کس کو فائدہ ہوا یار؟ یہ تمغہ ہوتا نا، ایک ایوارڈ ملتا کسی کو، ایسا گولڈن
ایوارڈ آپ کے دادا کو ملا تھا, انہوں نے کچھ ریسرچ کیا تھا, وہ گولڈن جو تمغہ ہے کیا فائدہ دیتا آپ کو؟ خالی بتانے کہ دادا کو یہ ملا تھا, اس کے علاوہ اس کا کیا بینیفٹ ہے؟ کچھ نہیں. تم نے ایسے اور باپ کا کہاں ہے اور تمہارا کہاں ہے وہ ایوارڈ؟ اٹیچ ہو تو کوئی بات نہیں, خالی ہمارے باپ یہ تھے, ہم یہ خاندان سے تھے, یہ فلاں تھے, ختم کرو اسے. علم طاقت ہے, علم طاقت کی بنیاد ہے. کتنی بڑی بنیاد ہے بتاؤں آپ کو؟ 200 سال پہلے ایک ملک بنا تھا. کتنے سال پہلے بنا؟ صرف آج سے 200 کچھ سال پہلے ایک ملک بنا تھا جو 7 سمندر پار اٹلانٹک کے ادھر بنا تھا, جس میں یوروپ کے کچھ لوگ مل کر گئے تھے کہ چلو اس پار جا کے ایک نئی دنیا بساتے ہیں. 200 سال میں وہ ملک نے یہ ترقی کی علم کے اندر کہ آج وہ پورے دنیا کی ضرورت بن بیٹھا ہے. کیا نام ہے اس ملک کا؟ ایک حیدرآبادی ہونے کے ناطے تو آپ نے کبھی وہ ملک کو نہیں کرنا چاہیے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, جس کا ویزا اگر میرے پاسپورٹ میں ہو تو میرے سے زیادہ عزت ماں باپ کوئی شخص محلے میں اور گھر میں موجود نہیں. اگر میرا بچہ وہاں پڑھنے چلے جائے تو ہر محلے کی دعوت مجھے آنا ضروری ہے. اگر وہاں کی ایک سیر کر کے آ جاؤں تو قدم زمین پہ 2 فٹ اوپر چلتا ہوا میں. جینی کیسا چلتا؟ جن ویسا, وہ کارٹون میں جینی رہتا ہے ویسا چلتا ہوں. امریکہ کہاں جا کے آئے وہ؟ امریکہ. کیا امریکہ میں کیا ہے ایسا؟ کیا کون سا معجزہ ہے؟ مسجد نبوی, مسجد حرم, مسجد نبوی, بیت المقدس, تینوں بھی ادھر ہے مڈل ایسٹ میں. وہاں کیا ہے ایسا خاص جیسا دنیا میں کیا بتا سکتے وہاں یہ ہے وہاں وہ ہے؟ انبیاؤں کے کوئی وجود کا وہاں ثبوت نہیں. ادھر انبیاء ہے پورے, تقریباً انبیاؤں کی سرزمین بھی ادھر ہے. کیا دیکھا وہاں تم نے؟ کس چیز کا یہ گھمنڈ اور فخر ہے تجھے؟ اس لیے کہ تو نے دنیا کے سب سے ٹیکنالوجی میں ایڈوانس کنٹری کو دیکھا. صرف دیکھنے کے اور اس کے ویزے کے نتیجے میں تو زمین پہ نہیں ٹک سکتا ہے. علم یہ عزت دیتا ہے دنیا. بس بتانا چاہ رہا تھا میں. آپ کو ایسی کبھی خوشی ہوئی میں سعودی عرب جا کے آیا ہوں, میں یو اے ای کا سفر کر کے آیا ہوں, میں جو ہے ملیشیا جا کے آؤں, میں انڈونیشیا, اچھا ادھر ہی رہ جائے انڈونیشیا میں کیا بات, ہاں میں یو ایس جا کے آیا ہوں, میں کینیڈا جا کے آیا ہوں, میں پھلاں جگہ جانے کا پلان کر رہا ہوں, میں یو کے کا سٹیزن بن رہا ہوں, کچھ نہیں ہو تو آسٹریلیا میں تو گھس ہی جاؤں گا میں کسی بھی حال کے اندر. یہ سب پلاننگ ہے. آپ مانگ رہے ہو لوگوں سے, یہ لوگوں نے علم کی بنیاد پر یہاں تک پہنچے ہیں. پھر ہم کیوں پیچھے ہیں؟ پھر ہم کیوں پیچھے ہیں؟ سائنس ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے؟ کیا دیا ہم نے؟ بولو کیا دیا؟ جس شہر میں میں کھڑا ہوں یہ ہندوستان کے سب ملک جب آزاد ہوا اس کے سب سے بڑا ایک پرنسلی اسٹیٹ کے دارالمقام پہ کھڑا رہ کر بات کر رہا ہوں, جو اس زمانے کا سب سے ویل آرگنائزڈ, ویل پلانڈ اور سب سے بڑا پرنسلی اسٹیٹ تھا. خود کی آرمی, خود کے ایئرپورٹس, خود کی کرنسی وتھ پیپر کرنسی اور ساری ٹیکنالوجیز موجود تھی. پھر 70 سال میں آپ لوگوں نے اس کا کیا ڈیولپ کیا اس علاقے کو بتائیے. وراثت تھی جو لوگ چھوڑ کر گئے ان کی. کیا کیا ہم نے اچھی شادیاں کی, ہم نے اچھے گھر بنائے اور ہم نے ایک دوسرے پر فخر کیا ان گھر بنانے پر اور شادیاں کرنے پر. میں باٹم لائن میں یہی کہہ سکتا ہوں یہ آپ نے دیا, بس برا مت لگنے دیجیے. ایک ہر ایوریج حیدرآبادی یہی دے رہا ہے. اچھا گھر ہو جائے, بچوں کی شادی ہو جائے, کامیاب کامیاب. حج اس کے بعد دیکھا جائے گا اگر پیسہ بچا تو. گھر بننا پرائیورٹی ہے, بچوں کی شادی. کیا ایسا کوئی فیملی ملے گا اس سے کچھ نہیں, کیول بچوں کو پڑھانے میں سب کچھ گنوا دیا. آج بچے ان کے پڑھ لکھ کر دین اور دنیا کی ترقی کر رہے ہیں. چند مثالیں ہیں, پہلے ہر کوئی کرتا تھا یہ, سمجھو مسلمانوں.